ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ اس محافظ کو آسانی سے قتل کر سکتا تھا۔ وہ جس شاخ پر بیٹھا تھا وہ کافی مضبوط تھی اور اس میں لچک بھی کافی تھی۔ اس کے علاوہ درخت کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان میں اس کی حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے محافظ کو چھوڑ دیا۔ کسی ایسے محافظ کو قتل کرنا دانش مندی نہیں تھی جس کی انگلی مشین گن کی لبلبی پر رکھی ہوئی ہو۔ وہ مرتے مرتے بھی فائر ضرور کرتا، اور فائرنگ کا مطلب تھا کہ عمارت کے ایک ایک مکین کو کسی غیر آدمی کی موجودگی کا پتہ چل جاتا۔ اچانک اسے دوسرا محافظ آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ اسی راستے پر تھا جس کے قریبی درخت پر ٹائیگر چڑھا بیٹھا تھا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ اگر محافظ کا نروس سسٹم یوں معطل کر دیا جائے جیسے روشنی کا سوئچ آف کیا جاتا ہے تو بات بن سکتی ہے۔ اس طرح اسے فائر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گارڈ بڑے محتاط قدموں سے آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے رخ سے اندازہ لگایا کہ وہ اس شاخ کے نیچے سے ہی گزرے گا، اور اس وقت ٹائیگر کا بسیرا تھا۔ اب اسے صرف بے آواز انداز میں ٹانگیں لٹکا کر گارڈ پر کودنا تھا، پھر اس کے ماہر ہاتھ نروس سسٹم کا بآسانی سوئچ آف کر سکتے تھے۔ ٹائیگر کی نگاہ گارڈ پر جمی رہی۔ وہ اس کی چال کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے قدموں کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگا رہا تھا اور اس کی رفتار ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس صرف 3 سیکنڈ کا وقفہ ہے۔ اب وہ گارڈ کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گارڈ محتاط قدموں سے چلتا ہوا درخت کے نیچے آ گیا اور پھر اس نے آگے بڑھنے کے لیے مزید قدم اٹھایا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے دونوں انگلیوں کی گرفت ختم کر دی۔ شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ تقریباً 20 فٹ نیچے آ رہا۔ یہ سب کچھ بے آواز اور نہایت خاموشی سے ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں تیار تھیں، اس کے جوتے کی داتی نوک اور دوسرے پاؤں کی ایڑی بالکل تیار تھی۔ جوتے کی نوک محافظ کی ریڑھ کی ہڈی پر لگی۔ اس سے قبل کہ محافظ کو صورتحال کا احساس ہوتا، روح کا پرندہ اس کے جستے خاکی سے پرواز کر چکا تھا۔ دوسری ٹھوکر اس کی کھوپڑی پر پڑی اور اسی دوران دونوں ہاتھ سب مشین گن پر جم گئے۔ ٹائیگر محافظ سے چند سیکنڈ قبل ہی زمین پر پشت کے بل گرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف مشین گن سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اس نے محافظ کا لاشا بھی ایک گھٹنے کے سہارے سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ جھکی اور پھر اس نے لاش اپنے پہلو میں لٹا لی۔ دفتن اس کے قریب ہی ایک خفیف سی آواز پیدا ہوئی۔ ٹائیگر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی تمام تر توجہ محافظ اور اس کی مشین گن پر صرف کر رہا تھا، اور یہ استغراق اسے ماحول سے لمحاتی بے گانگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ موت کے اس مسکن میں لمحے بھر کی غفلت ہی کا دوسرا نام موت تھا۔ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ تن گیا۔ وہ چاروں سمتوں میں حملہ کرنے اور دفاع کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن 2-3 ساتیں پرسکوت اور پرسکون گزر گئیں۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ اگرچہ خطرے کا فوری احساس زائل ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ خود کو پوری طرح مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اطراف و جوانب میں نظریں دوڑائیں تو ایک جگہ اس کی نگاہ جم کر رہ گئی اور اس کے جسم کے ہر مسام نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا۔ وہ زندگی میں پہلے کبھی لمحے جتنے قلیل وقفے میں اس قدر پرجوش نہیں ہوا تھا۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی ہوئی خنک سی لہر پر قابو پا کر دوبارہ اس چیز کو دیکھا۔ یہ ایک نیلگوں انگوٹھی تھی۔ ماسٹر تاؤ، اس نے زیر لب کہا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے اطراف میں دیکھا اور تب اس کی نگاہ اوپر اٹھ گئی۔ ٹاور نما عمارت کی چھت پر ایک انسانی ہیولہ موجود تھا۔ اس نے ایک ہاتھ لہرایا تو ٹائیگر کی نگاہ ایک پتلے سے سٹیل وائر پر جم گئی۔ یہ تار چھت سے زمین تک لٹکا ہوا تھا۔ ماسٹر تاؤ نے یہی تار ہلایا تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور ماسٹر تاؤ کی انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ اگلے ہی لمحے اس نے تار کا جائزہ لیا۔ باریک لیکن بے حد مضبوط تار تھا۔ اس تار کے سہارے عام آدمی اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے اپنے ہاتھوں کے ریشے سخت کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں کے عضلات میں بھی سختی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس نے تار تھام لیا اور اسے ذرا سا موڑ کر دونوں پاؤں الجھاتے ہوئے خود کو زمین سے بلند کر لیا۔ اگلی ہی ساتھ وہ تار کے سہارے تیزی سے اوپر جا رہا تھا۔ ماسٹر تاؤ نے ہاتھ تھام کر اسے اوپر چھت پر گھسیٹ لیا اور مسکرانے لگا۔ نیم تاریکی میں بھی اس کی مسکراہٹ میں ٹائیگر کے لیے تحسین کا تاثر دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھوں اور پیروں کو معمول پر لانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دوران میں ماسٹر تاؤ نے دھیمی آواز میں گفتگو شروع کر دی۔ اس کی آواز میں بے پناہ ٹھہراؤ تھا۔ لگتا تھا ان کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں اور نہ ہی آس پاس کا ماحول مہلک ہے۔ ٹائیگر اس کے قریب ہی چھت پر جھکی ہوئی حالت میں بیٹھ گیا۔ بندرگاہ پر کام نہیں ہو سکا؟ ماسٹر تاؤ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے افسوس، بیکار ہے۔ ماسٹر تاؤ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی فانگ کو اچھی طرح سے نہیں جانتے، وہ خبیث روح ہے۔ بہرحال تم شاید انہیں زبردست نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ جی ہاں، سٹیل کے 10 ڈرم
کیبل سے ٹوٹ کر غرقاب ہو چکے ہیں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، 2 کشتیاں ڈوب گئی ہیں اور بہت سی انسانی جانوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن فانگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، ماسٹر تاؤ نے اس انداز میں کہا جیسے یہ اس کے لیے کوئی خاص خبر نہ ہو۔ میں نے اسے گیٹ سے اندر آتے دیکھا تھا، کیا وہ اس وقت بھی اندر ہے؟ ٹائیگر نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اندر ہے۔ پھر تو نہیں فرزند، نہیں، جلد بازی سے کام نہ لو۔ ماسٹر تاؤ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بڑا ہی شفیق، بڑا ہی محبت بھرا ہاتھ تھا۔ اس کے لمس نے ٹائیگر کا غصہ یوں چوس لیا جیسے اسفنج کسی سیال کو پی جاتا ہے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اطراف میں دیکھنے لگا۔ عمارت کی چھت پر شمالاً جنوباً 2 صندوق نما مقامات تھے۔ ٹائیگر نے ان کے آس پاس انسانی لاشیں دیکھی جو تعداد میں 4 تھیں۔ یقیناً ماسٹر تاؤ کے ماہر ہاتھوں نے انہیں لاشوں میں تبدیل کیا تھا۔ ٹائیگر نے ایک صندوق نما حصے سے اندر دیکھا، یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ ان زینوں کا خاتمہ ایک بھاری بھرکم دروازے پر ہوتا تھا جس کے کواڑ اس وقت مضبوطی سے بند تھے۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ دروازہ کسی بھی لمحے کھلنے والا ہو۔ ماسٹر تاؤ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس عمارت میں دفاع کا ایک ایسا نظام ہے جو تم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس چھت کو ایک ایسی چوکی کی حیثیت حاصل ہے جہاں سے یہ لوگ باڑ پھلانگنے والوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اول تو اندر آنے والا کرنٹ ہی سے ہلاک ہو جاتا ہے، دوسری صورت میں ان کی گولیاں اس کا کام تمام کر دیتی ہیں۔ ٹائیگر ایک جرجری سے لے کر آ گیا۔ وہ تو اپنی دانست میں ہائی وولٹیج والا آہنی باڑ پھلانگ کر ایک کارنامہ سر انجام دے کر آیا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر ماسٹر تاؤ چھت پر موجود لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب نہ ہوا ہوتا تو اس کا داخلہ اتنے پرسکون انداز میں کسی طور بھی ممکن نہ ہوتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ماسٹر، اس نے زیر لب کہا۔ بچے اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ماسٹر تاؤ کے لہجے میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ ٹائیگر نے چھت سے اطراف کا جائزہ لیا تو حیران رہ گیا۔ ماسٹر تاؤ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ چھت سے عمارت کے ارد گرد پر اس انداز میں نگاہ رکھی جا سکتی تھی کہ کوئی پرندہ بھی ان لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر باڑ کے اندرونی حصے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بلند ترین چھت کی وجہ سے یہ صندوق نما حصے زمین پر کھڑے ہوئے کسی آدمی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ٹائیگر حیران تھا کہ ماسٹر تاؤ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ ماسٹر تاؤ نے مسکراتے ہوئے مزید انکشاف کیا۔ پورے لان میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس وقت تم آہنی باڑ کے اوپر سے کودنے کی تیاری کر رہے تھے تو ان لوگوں میں باقاعدہ بحث شروع ہو گئی، کنٹرول کا سوئچ کون دبائے گا؟ پھر کیا ہوا؟ ٹائیگر نے نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر پوچھا۔ میں نے ان کا فیصلہ کر دیا، ماسٹر تاؤ نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اب تم اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ میں تمہاری مہارت اور رفتار کے علاوہ توازن کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ پھر دوست وہی ہوتا ہے جو آڑے وقت میں کام آئے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے گزرے وقت کی ہر بات ذہن سے جھٹک دی اور ماسٹر تاؤ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے لہجے اور بولنے کے انداز میں اب تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کافی تیزی سے بول رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمارت کے اندر موجود لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ چھت پر بیٹھے ہوئے لوگ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے ان لوگوں کو احساس ہونے سے قبل ہی باہر موجود گارڈ ٹہلتا ہوا اپنے مردہ ساتھی تک جا پہنچے۔ اور ہاں، تم نے اسے جس انداز میں شکار کیا تھا، مجھے وہ منظر بے حد پسند آیا۔ وہ آرٹ کا ایک ناقابل فراموش نمونہ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اوشان نے تم جیسا ہونہار شاگرد بنایا۔ بہرحال ان لوگوں کی آمد جلد ہی متوقع ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت عمارت میں 10 افراد ہیں، جن میں سے 2 باہر ہیں۔ باہر والوں کے سلسلے میں زیادہ تشویش نہیں، اس لیے ہم فی الحال انہیں اپنے ذہن سے جھٹک بھی سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے تائید میں سر ہلا دیا۔ لیکن ہماری مہم کے لیے یہ ایک بہت ہی برا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ انہوں نے 4 نمبر کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ ابھی یہ کام پوری رفتار سے نہیں ہو رہا، تاہم جتنا ہو رہا ہے وہ بھی کافی سے زیادہ ہے۔ میں تمہیں کیمیاوی اصولوں پر لیکچر تو نہیں دے سکتا، پھر بھی اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر لیبارٹری کے نظام میں ذرا سے بھی گڑبڑ ہو گئی تو گیسیں خارج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے میں اگر عمارت میں ایک چنگاری بھی کہیں پیدا ہو گئی تو اس عمارت کی چھت اڑ جائے گی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ گویا ماسٹر تاؤ کو اطمینان دلانے کا اشارہ تھا کہ وہ اس جانب سے بے حد محتاط رہے گا۔ سونی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے صبر نہ ہو سکا تو پوچھ لیا۔ کوئی نشان نہیں مل سکا، ماسٹر تاؤ نے تشویش سے کہا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ممکن ہے ماسٹر تاؤ اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا ہو اور وہ یہیں کہیں موجود ہو۔ ممکن ہے اس کے اور سونی کے درمیان محض چند دیواریں، چند چھتیں اور چند دروازے ہی حائل ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ اس عمارت سے میلوں دور کسی اور جگہ قید ہو۔ اب میری بات غور سے سنو۔
ماسٹر تاؤ نے بے حد متانت سے کہا، میں تمہیں اس عمارت کا نقشہ ہی سمجھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری معلومات بھی تمہاری طرح صفر ہیں، یہ نقشہ سمجھ لو، پھر ہم چھت کا یہ دروازہ کھول کر نیچے چلیں گے۔ ٹائیگر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں ٹائیگر کا دایاں ہاتھ سپرنگ کی طرح متحرک ہوا اور آئرن ہینڈ کی راہ میں حائل ہو گیا۔ فانگ بے خبر نہیں تھا، آہنی پنجہ ابھی ٹائیگر کے جسم سے دور ہی تھا کہ اس نے کمال مہارت سے اسے ہدف تک پہنچنے سے روک لیا۔ نتیجتاً ٹائیگر کے بازو سے تصادم بھی نہ ہو سکا۔ ٹائیگر کا وہی ہاتھ مزید آگے بڑھا تھا، وہ اس آہنی پنجے کو کلائی سے توڑ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس حملے کی تکمیل سے قبل ہی اسے مدافعانہ انداز اختیار کر لینا پڑا۔ فانگ نے دوسرے ہاتھ سے ہیمر بلو لگایا تھا، ہدف ٹائیگر کا کندھا تھا، لیکن اس کا یہ داؤ ٹائیگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ٹھوکر کی وجہ سے ناکارہ ثابت ہوا۔ فانگ نے بڑی مہارت سے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ اس کا آہنی پنجہ ہائی گارڈ پوزیشن میں سمٹ گیا۔ ٹائیگر کی کوہنی تیزی سے گری، اگر فانگ سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کی گنجی کھوپڑی ان گنت ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی، پھر خون اور خود اسی کے بیجے کے لتڑے ہوئے ٹکڑے شاید پوری کشتی میں پھیل جاتے۔ دونوں ایک بار پھر سنبھلتے ہی حملہ ور ہوئے۔ یہ خطرناک تصادم تھا، یوں لگتا تھا جیسے دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی فضا میں بلند ہوئے، اور جب گرے تو ان کے قدم کشتی پر نہیں تھے، دونوں پانی میں جا گرے تھے۔ ٹائیگر کے حلق سے ایک بھیانک قہقہا نکل گیا۔ فانگ پانی میں گرا اور طے نشین ہوتا چلا گیا۔ اگلے ہی ساتھ ٹائیگر نے خود کو سنبھالا اور پانی میں تیزی سے اس کی طرف لپک پڑا۔ پانی میں 10 فٹ نیچے پہنچ کر ٹائیگر کا ہاتھ تیزی سے لپکا۔ فانگ کی دونوں ٹانگیں تیزی سے متحرک تھیں اور اس نے انہی ٹانگوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن فانگ کسی مچھلی کی طرح جھکائی دے گیا۔ ٹائیگر نے بھی کروٹ بدلی۔ اس کا خیال تھا کہ فانگ پلٹ کر اس پر حملہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک لمحاتی چوک تھی، ایک لمحاتی غلط فیصلہ تھا جس سے فانگ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے حملہ کرنے کے بجائے تیزی سے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم کسی تیز رفتار مگرمچھ کے سے انداز میں پانی کے اندر ہی اندر متحرک تھا۔ تھوڑا سا سیدھا جانے کے بعد وہ جسم کو پانی میں کسی پھرکی کے سے انداز میں گھماتا اور راستہ بدل لیتا۔ ٹائیگر نے غوطہ لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے آگے بڑھے۔ اس کے ہاتھ میں فانگ کا ٹخنا آ گیا۔ پانی میں اس انداز کی جنگ ٹائیگر کے لیے پہلا موقع تھا، جبکہ فانگ ایسی لڑائیوں کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی ٹائیگر کا ہاتھ اس کے ٹخنے پر پڑا، فانگ نے اپنے جسم کو ٹویسٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے فانگ کا ٹخنا ٹائیگر کے انگوٹھے کے مخالف سمت میں مڑ گیا۔ اگر ٹائیگر فوراً ہی ہاتھ نہ ہٹا لیتا تو اس کا انگوٹھا ٹوٹ کر لٹک گیا ہوتا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس انداز میں فانگ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس بات نے ٹائیگر کے جسم میں غصے کا الاؤ مزید بھڑکا دیا، تاہم ٹائیگر قدرے مطمئن تھا کہ وہ اپنا انداز برقرار رکھتے ہوئے فانگ کی رفتار سست کرنے میں کامیاب رہے گا۔ اچانک فانگ پلٹ پڑا۔ اس کا حملہ بڑا ہی اچانک اور ناگہانی تھا۔ دونوں اس وقت پانی میں کافی نیچے پہنچ چکے تھے۔ ٹائیگر نے اسے پلٹتے اور حملہ ور ہوتے دیکھا تو خود کو لہرا کر اس کے سامنے سے ہٹایا اور پوری قوت سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں استعمال کیے۔ فانگ کا حملہ ناکام رہا اور اسے خود کو پانی میں گہرائی کی طرف لے جانا پڑا۔ ٹائیگر عملے تنفس سے کام لیتے ہوئے اس ایک گہری سانس کے سہارے خود کو سنبھال رہا تھا جو اس نے غوطہ لگاتے وقت لی تھی۔ فانگ پر بھی دیوانگی ستاری تھی۔ وہ گہرائی میں جاتے جاتے اچانک ہی پلٹ پڑا۔ اس بار بھی حملہ بے حد خطرناک تھا۔ وہ کسی دیوانے مگرمچھ کی طرح بلند ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لہرا رہے تھے۔ ٹائیگر اس کی زد میں تھا۔ اس نے خود کو ایک تیز لہر کے سے انداز میں ایک طرف ہٹا لیا۔ فانگ کی وہ انگلیاں جو ٹائیگر کے چہرے کو چیر پھاڑ دینے پر آمادہ تھی، پانی کی وجہ سے بے اثر ہو کر ٹائیگر کے جسم سے ٹکرائیں اور پھسلتی ہوئی گزر گئیں۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے متصادم ہوئے اور باری برکم مچھلیوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر مزید گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ بڑی خوفناک جنگ تھی، لیکن پانی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے تھے۔ گہرائی میں انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سبز دھند میں آگے بڑھنے لگے۔ ٹائیگر اور ماسٹر تاؤ وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ رائفلیں گرج اٹھی، ٹریگر دبتے ہی گولیاں نکل کر منتشر ہونے لگی۔ بارود اور دھواں فضا میں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں میں دو انسانی چیخیں بڑی ہی بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ مسلح آدمی میں سے ایک کے بائیں گھٹنے سے ماسٹر تاؤ کے پاؤں کا کنارہ ٹکرایا۔ وہ ابھی اپنی ٹانگ کی طرف سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی رائفل خود اس کے اپنے ہاتھ میں گم گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی۔ رائفل کی نال کو عقب سے ایک چوٹ لگی۔ وہ شخص دونوں ہاتھوں سے رائفل سنبھالے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے جو بے ساختہ چیخیں نکلی تھی وہ اچانک ہی تھم گئی تھی۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی خاموش ہو گیا تھا اور وہ دونوں ہی فرش کی طرف جھکے جا رہے تھے۔
ان کی اپنی ہی رائفلیں ان کے سینے میں دس کر پشت کی طرف نکل گئی تھی۔ مان وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اسی ساتھ تیسرا آدمی لینڈنگ پر پہنچ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو رائفل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی اور اس کے دونوں ہاتھ دفاع کے لیے بلند ہونے لگے۔ ساتھیوں کی موت کے منظر نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے اب اسے رائفل پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ اس نے جس انداز میں دفاع کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مارشل آرٹ کا ماہر ہے اور اسے آتشی اسلحے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر زیادہ بھروسہ ہے۔ ٹائیگر آگے بڑھا تو ماسٹر تاؤ رک گیا۔ وہ اور اس کا حریف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ پھر وہی شخص پہلے حملہ ور ہوا۔ اس نے بچھو کے ڈنک مارنے جیسا داؤ آزمایا تھا، جسے ٹائیگر نے رائیگاں بناتے ہوئے دائیں پاؤں کا کنارہ آزمایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھوم گیا۔ اس کے جوتے کا کنارہ حریف کے نرخرے کے سامنے سے گھومتا ہوا گزرا تھا اور بادیو نظر میں یہی لگتا تھا کہ جوتے کا کنارہ مقابل کو چھونے میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن جب ٹائیگر نے ماسٹر تاؤ سے اشارے میں پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ شخص اپنے سینے پر پھیلی ہوئی ایک ایسی سرخ چادر کو دیکھ رہا تھا جو ایک ساتھ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جس انداز میں اٹھے ہوئے تھے ویسے ہی رہ گئے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرخ چادر کو دیکھتا ہوا جھکتا چلا گیا۔ یہ سرخ چادر اب گاڑے سیال میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور اس سیال کا مخرج اس کا حلقوم تھا۔ ماسٹر تاؤ نے پسندیدگی کے اظہار میں سر کو منفی جنبش دی اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ راہداری کی گولائی میں جو بالکنی سی بنی ہوئی تھی، وہ اسے فرشی منزل پر کودنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ فانگ کی وجہ سے عمارت کا اندرونی ماحول طوفان آشنا ہو گیا تھا اور بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی تھی۔ ٹائیگر نے ماسٹر تاؤ کا اشارہ پایا تو ریلنگ سے نیچے کود گیا۔ اس کے کودنے کا انداز دیکھنے کے قابل تھا۔ ماسٹر تاؤ کی آنکھوں میں پسندیدگی کی گہری چمک پیدا ہو گئی۔ اگرچہ اسے وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ٹائیگر کی فال دیکھنے کے لیے رک گیا تھا۔ ٹائیگر فرشی منزل پر دوڑتے ہوئے ایک آدمی کے سر سے گزرتا ہوا گرا جو تیزی سے زینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹائیگر کے دائیں پاؤں کی ٹھوکر اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر پڑی۔ وہ شخص یوں گرا جیسے اچانک ہی اس کا پاؤں کسی ابھرے ہوئے پتھر سے ٹکرا گیا۔ وہ منہ کے بل گر گیا۔ ماسٹر تاؤ نے اپنی جگہ سے حرکت کرتے وقت ٹائیگر کے شکار کی طرف دیکھا تھا۔ گرنے کے وقت تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی پیشانی فرش سے ٹکرائی، اس کی بالوں سے بھری ہوئی کھوپڑی چٹک گئی اور کاسہ سر الگ ہو گیا۔ ٹائیگر نے سامنے کی راہداری میں دوڑ لگا دی۔ بلیک سرکل کے قاتلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمارت میں کون لوگ گھس آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔